کیا سیاست میں انتقام میں بدلے میں یا سیاسی فائدے کے لیے کوئی شخص جو ہے اتنا بھی گر سکتا ہے جتنا خان کے دشمن جو ہیں آج خان کو نیچا دکھانے کے چکر میں اتنے پاتال کی گہرائی میں پستی میں گر چکے ہیں. خان نے دوسرا جو غم و غصے کا اظہار کیا وہ علی نواز اعوان کی جو تصویر آئی اور انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے ایک شخص کو اٹھایا گیا ہے. اس سے پہلے ان کا کاروبار تباہ و برباد کیا گیا، پورے پاکستانیوں کے سامنے ہے. پھر ان کا گھر گرایا گیا اور پھر اغوا ہو کے اچانک تحریک استحکام کے ساتھ نظر آیا. خان صاحب نے کہا کہ اگر ایسی حرکات و سکنات سے کوئی پارٹی بن سکتی ہے تو لوگ جو ہیں جوک در جوک ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج کھڑے نہ ہوتے. انہوں نے کہا کہ تحریک استحکام کے لیے ایسی حرکتیں ہی اس پارٹی کو اپنی موت آپ مروا چکی ہیں، اور کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہیں وہ اپنی قسمت آزمائی کر لیں، الیکشن میں ان کی ضمانت جو ہے ضبط ہوگی. انہوں نے پارٹی کو سختی سے تاکید کی کہ علی نواز اعوان جو ہیں اس کے حوالے سے کوئی ان کے خلاف بیان نہیں دیا جائے گا، اور پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان شخص کو جن حالات میں لے جایا گیا تو اس فعل کو پارٹی کنڈون کرتی ہے، اور پارٹی جو ہے سمجھتی ہے کہ اگر وہ ادھر ان کی صف میں کڑا بھی نظر آ رہا ہے تو ہمیں آج بھی وہ اپنے دل کے عزیز ہے. تیسری بات خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کی، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے نعرے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، الیکشن سر پہ ہیں اور آپ ہمارے ورکر کو جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. آج بھی یونین کونسل کی سطح پہ خوف اور ڈر کے سائے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکر تک پھیلائے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اس طریقے سے نواز شریف اقتدار میں آ سکتا ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ 8 فروری جو ہے وہ عوامی فیصلہ ہوگا، اور عوامی فیصلے کے خلاف پہلے بھی مملکت خداداد پاکستان سن 71 میں جا چکی تھی، جب میجارٹی پارٹی کو جو ہے اقتدار سے دور رکھا گیا. اس کا نتیجہ پورے قوم نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی تھے یہ چاہتے تھے کہ ایسٹ پاکستان کا حصہ رہے، لیکن نہ کنٹرول کر سکے. تو لہذا اگر پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی اور وائٹ فیڈرل پارٹی جس کے تمام صوبوں میں ووٹرز ہیں، اگر اس پارٹی کو ایسے بونڈے طریقوں سے اقتدار سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی اور عوام کا باری مینڈیٹ چھرائے جانے کی کوشش کی گئی تو 2 چیزیں ہوں گی. نمبر 1، پاکستان جو ہے اس میں رول آف لا کا جو خواب ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا. انہوں نے مثال دی سنگاپور کی کہ سنگاپور میں جو جی ڈی پی ریٹ تھا وہ پاکستان کے مقابلے میں آج سے 4 دہائی پہلے وہ 3 گنا کم تھا. آج ان کا 64,000 USD ہے اور پاکستان 500 USD 1200 USD پہ ٹھہرا ہوا ہے. خان نے کہا کہ جو لوگ اپنا سرمایہ $10 بلین یہ الفاظ تھے کہ نواز شریف نے بیرون بینکوں میں رکھے ہیں، اور جب بھی یہ اقتدار میں آیا ہے تو اقتدار میں جانا ان کو ذلت آمیز طریقے سے جانا پڑا. جب بھی اقتدار میں آیا ہے جو بھی پروجیکٹ کیے سب کے سکینڈل نکلے، سب کے کرپشن کی کیسز بنے ہمیشہ.
اور یہ پھر ڈیلے کر کے وہی جھاڑو مار کے کیسے صاف کیا کرتا تھا. 10 ارب ڈالر لے گیا اور اقتدار میں آتا ہی پیسے سمیٹنے کے لیے، قوم کا خزانہ کنگالنے کے لیے. تو لہذا جو 13 بلین ڈالر اوورسیز پاکستانیز کے پاکستان میں آیا کرتے تھے، جو شرنک ہو کے 1.5 ارب ڈالر پہ آ چکے ہیں، جو IMF ورلڈ بینک ملا کے بھی اتنی ہمیں یہ نہیں کرتے ہیں، اسسٹ نہیں کرتے ہیں یا پیکیج نہیں دیتے ہیں، تو پاکستانی کیوں کر یہاں پہ انویسٹ کریں گے؟ ڈالر کس طرح وہ پاکستانی بھیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ حکمران اپنا ڈالر باہر بھیج رہا ہے؟ لوگوں کا یقین ہونا ضروری ہے، پاکستانیوں کا اور چیز پاکستانیوں کا، کہ حکمران خود بھی اس ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں. تو لہذا جب تک ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا اور جب تک ملک میں پاکستان میں احتساب اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے احتساب ہونا چاہیے، اور اگر جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی جس طریقے سے کوششیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگا. لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، نفرت اور غم، یاس اور گداز اور تکلیف اور جو ہماری حالت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے عوام کی. انہوں نے کہا کہ یہ پیغام ضرور دیں کہ پاکستان کی اتحاد، پاکستان کی ترقی اور جمہوریت کی ترقی اور رول آف لا میں ہی پاکستان کا مستقبل مثمر ہے. کیوں کر ہم اپنے پیٹی سیاسی مفادات کے لیے ہم ملک کو اتنا ناگزیر، اتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں. آخر میں خان صاحب نے 10 دسمبر کو پشاور میں عظیم الشان جلسہ کرنے کی ہدایت کی ہے. پاکستان خیبر پختونخوا کے تمام ورکرز کو پیغام دیا ہے کہ اب آپ کا خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے. اب آپ نے نکلنا ہے، جلسہ کرنا ہے جس طرح دیگر پارٹیاں کر رہی ہے. اور اس جلسہ کرنے میں اگر کوئی آپ کو روکے، کوئی آپ کو ٹھوکے، تب بھی آپ نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جلسہ گاہ میں پہنچنا ہے. اگر ہم کوشش کر رہے ہیں، آج بھی پشاور ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ میں KP کے صوبائی حکام کو 2 ایام کا ٹائم دیا ہے. ہم نے یہ تمام کنونشن جو کرا رہے ہیں عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ان سے احکامات لیے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 4 سدہ کے پہلے کنونشن کو پہلے تالا لگا دیا گیا جہاں شادی حال میں تھا، پھر ہم ایک پرائیویٹ جگہ پہ شفٹ کر گئے، وہاں پہ انہوں نے کرسیاں اٹھا دی. جب ہماری تعداد 7-8 ہزار ہو گئی تو تب پولیس 300-400 تھی تو ہمیں وہ ڈسٹرب نہ کر سکی. تو لہٰذا پشاور جلسے کے حوالے سے اور کنونشن کے حوالے سے خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ جتنی باری جمعیت میں ہمارے ورکرز پاکستانی اور رول آف لا سے محبت کرنے والے لوگ آئیں گے تو اتنا ہی ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی. ان کو اچھی طرح نظر آ رہا ہے کہ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور آج جو ہے تمام تر ظلم و زیادتی، وہ بتا رہے تھے کہ یہ جتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یہ ہمارا کمپین ہو رہا ہے، یہی ہمارا کمپین ہے، اور یہی لوگوں کی ہمدردیاں اور لوگوں کی نتائج جو ہیں، لوگوں کی ڈٹرمنیشن میں مومد و معاون ثابت ہو رہا ہے. داؤد خان کنڈی میرے پرانے دوست ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب یہ میں نے دیکھا کہ یہ نون جس کے میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، یہ کر کیا رہی ہے، کس طرح ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی پارٹی نے کس طرح ووٹ اور بنیادی حقوق اور انسانی حقوق اور جمہور اور دستور کے تمام قاعدوں کو کتنا بری طرح پامال کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں اور اس کو قیمت دینی پڑی ہے. اچھی بلی عزم اقتدار کی پارٹی جو دعوے کر رہی ہیں کہ ہم حکمران بننے والے ہیں، ان کی پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ کچھ ایام قبل اپنے قبیلے کو جمع کرتا ہے، اپنے سپورٹر کو جمع کرتا ہے، اور ان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم جابر اور ظالم کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف میں شمولیت کرتے ہیں. حکام کو علم ہوتا ہے، اور حکام کیا کرتے ہیں کہ اسی ایک ہفتے میں پہلے تو ان کا فلور مل گرا دیتے ہیں. اس کی ویڈیوز میرے پاس ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. AC چلا جاتا ہے، بلڈوزر چلے جاتے ہیں، اور ان کا فلور مل اس سزا میں کہ آپ PTI میں شامل نہ ہو. پھر اس کے بعد جناب علی ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اینٹی کرپشن اور پولیس کے پرچے تیار ہیں،
تو یہ ابھی راستے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کہیں یہ مجھے 9 مئی کے کیسز میں تو نہیں ڈال سکتے ہیں. دیکھیں نا، اب 9 مئی مطلب یہ ہے کہ پرچے 9 مئی کے نام پہ تو ایک فراڈ ہے. کسی کے خلاف بھی پرچے کرنا چاہیں، جو بھی پی ٹی آئی کے نزدیک آئے گا اس کو قیمت چکانی پڑے گی.